الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ، آپ کی تعلیمات، ملفوظات، کارنامے اور علم دین کے سلسلے میں آپ کی محنت، مشقت، کوشش اور خصوصاً تبلیغ دین کے سلسلے میں جو خدمات آپ نے ہندوستان میں انجام دی وہ بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ 9 جمادی الثانی 530 ہجری قصبہ سنجر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والد محترم کا نام حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی ماہنور رحمۃ اللہ علیہا، جبکہ ان کی کنیت ام الورا تھی۔ خواجہ صاحب نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی جانب سے آپ کو دونوں شہزادوں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیض ملا، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی۔ معتبر روایت کے مطابق والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ ترکے میں آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ اس باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن باغ کی دیکھ بھال میں مصروف تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اچانک باغ میں نمودار ہوئے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ لا کر ایک جانب بٹھایا اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر اسے دھو کر صاف کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ گویا یہ ایک قسم کی مہمان نوازی تھی۔ مجذوب بزرگ نے چند دانے تناول فرمائے اور اپنی ٹوکری سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر چبایا اور سلطان الہند غریب نواز کے منہ میں دے دیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ کھایا، تمام حجابات نگاہوں سے اٹھ گئے اور عجیب و غریب مناظر آپ نے دیکھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن جانے کے بعد خواجہ صاحب کی کیفیت عجیب ہے۔ دل میں عشق الہی کی جو ایک آگ بھڑک رہی تھی وہ اور زیادہ تیز ہو گئی، عجیب کیفیت ہو گئی۔ جو منظر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا تھا وہ پھر منظر دیکھنے کے لیے نگاہیں بےتاب تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مرشد کامل کے بغیر ناممکن ہیں۔ ایک جھلک تو دکھا کر چلے گئے، اس آگ کو بھی اور مزید فزوتر کر دیا، لیکن اب کیا کریں، کہاں جائیں؟ سب سے پہلے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ وقت کے جید علماء سے کسب علم کیا اور علم شریعت میں پوری مہارت حاصل کی۔ قرآن مجید، فرقان حمید حفظ کیا اور کئی سال تک آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید، فرقان حمید تراویح میں سنایا۔ اچھا، جہاں تک اس باغ کا تعلق ہے، اب کیونکہ قلب مبارک میں ایک آگ تھی، ایک بے چینی تھی، ایک بے قراری تھی کہ کوئی مرشد کامل ملے جو مجھے سیدھی راہ پر لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر مجھے لگائے اور راہ سلوک طے کرائے۔ تو اب وہ باغ اور وہ پنچکی، ظاہر ہے وہ درمیان میں حائل تھی، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس باغ اور پنچکی کو فروخت کر دیا
اور جو حصہ بھائی بہنوں کا تھا ان کو دیا، اور اپنا حصہ جو تھا وہ خیرات کر دیا، اور اس کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ صحراؤں سے گزرے، ریگستانوں سے گزرے، ریگزاروں سے گزرے، دریاؤں سے گزرے، ایک مرد قلندر مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں ہے، پھر رہا ہے، کہیں سے کوئی اللہ کا ولی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر اس کشتی روحانیت کو بحر نفسانیت سے نکال کر پار لگا دے۔ ہوتے ہوتے قصبہ ہارون میں بحر تصوف و معرفت کے اس شناور تک پہنچ گئے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، وہ مرد قلندر جو توکل کے تخت پر حکمرانی کر رہا تھا، وہ عظیم شان شخصیت کہ جس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین فخر محسوس کرتے تھے، پہنچ گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اپنی بیعت کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں، انیس الارواح میں اور دیگر معتبر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں ملاقات ہوئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے۔ دیگر مشائخ درویش محفل میں موجود تھے۔ سلطان الہند غریب نواز حاضر ہوئے۔ مرشد کامل نے ایک نظر مرید کامل پر ڈالی اور سمجھ گئے کہ یہ ایک گوہر نایاب ہے، یہ ایک در نجف ہے، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے۔ ایک نظر میں پہچان لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 21 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ اس عاجز نے، اس فقیر نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر فرمایا اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جب آپ حاضر ہوئے تو قینچی سے آپ کے بال تراشے گئے اور کلاه 4 ترکی آپ کے سر مبارک پر مرشد کامل نے پہنایا اور اس کے بعد یہ حکم دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص وہیں بیٹھ کر پڑھی، اور جب مکمل ہوئی عرض کیا حضور 1000 مرتبہ مکمل ہو گئی۔ مرشد کامل نے فرمایا اب چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور بتاؤ نگاہ کہاں تک جا رہی؟ کہتے میں نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی سرکار نگاہ عرش معلیٰ تک جا رہی۔ فرمایا اب زمین پر نگاہ کرو اور بتاؤ کہاں تک جا رہی؟ جب نگاہ زمین کی طرف کی تو کہا اب تحت الثری تک جا رہی۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور جب عرض کی کہ یہ مکمل ہو گئی پھر وہی حکم ہوا کہ پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور بتاؤ نگاہ کہاں تک جا رہی؟ کہا اب عرش معلیٰ سے بھی آگے جا رہی۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ 3 مرتبہ اس طرح حکم دیا گیا کچھ وقفے کے بعد کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اور جب خواجہ صاحب نے پڑھی اور نگاہ کی وسعت بڑھتی چلی گئی تب پیر مرشد نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اب تم کامل اور مکمل ہو گئے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ ابھی مرید نہیں ہوئے، مرید ہونے سے پہلے جس کی نگاہ عرش معلیٰ سے آگے جا رہی ہو، جب وہ کسی مقام پر پہنچا ہوگا، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، مکاشفہ، مراقبہ، یہ تمام چیزیں کر کے کسی بلند مقام پر پہنچا ہوگا، غور کیجئے کہ تب اس کی نگاہ کہاں جا رہی۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو مرشد کامل نے کہا اب آنکھیں بند کر لو۔ آپ نے آنکھیں بند کر لی اور پھر فرمایا اب آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو اپنی 2 انگلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے کی۔ اب بتاؤ ان 2 انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آ رہا؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں
پیر و مرشد کی 2 انگلیوں کے درمیان میں نے 18,000 عالم کو دیکھا اور عرض کیا حضور اب 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا بس ٹھیک ہے اب کام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو بیعت کیا اور پھر فرمایا آج کا دن اور آج کی رات تمہیں عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں گزارنی۔ تو وہ دن اور رات خواجہ صاحب نے عبادت اور ریاضت میں گزارے۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو گویا وہ راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے، اور پیر و مرشد اسے یہ تمام چیزیں، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، نفس کشی، یہ تمام چیزیں کرا کر کسی عظیم مقام پر فائز کرا دیتا ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے۔ 20 سال سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہے، 20 سال۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ 20 سال ایسے گزارے کہ نشست و برخاست میں ان کے ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے۔ سفر میں جب حضرت جاتے تھے تو سلطان الہند غریب نواز پیر و مرشد کا بستر اٹھا کر کندھے پر رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے۔ جب آپ وضو کرنے کے لیے اٹھتے تو ان کی نالین، جوتیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، وضو کے لیے پانی گرم کر کے رکھتے تھے، لوٹے میں پانی گرم کر کے ان کو وضو کراتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر وہ خدمت جو ایک خادم اپنے آقا کی اور ایک مرید اپنے پیر و مرشد کی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر خدمت کی سلطان الہند غریب نواز نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی۔ پیر و مرشد خوش ہو گئے، عرصہ گزرتا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حکم ہوا معین الدین، حج کا حکم ہے، ہمارے ساتھ حج کے لیے چلو۔ جو حضرت کا حکم، بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ روانہ ہو گئے، حرم میں پہنچے۔ فرماتے ہیں میزاب رحمت کے نیچے میرے پیر و مرشد نے مجھے کھڑا کر کے دعا کی، اے الہ العالمین، میرا مرید معین الدین چشتی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اس کو قبول کر لے، اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے۔ فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول کیا اور اسے مقبول بھی بنا دیا۔ بارگاہ رب العزت سے قبولیت کی سند مل گئی۔ دونوں نے طواف کیا، سعی کی، عمرہ ادا کیا، اس کے بعد حج کیا، تمام ارکان حج کے مکمل ہوئے۔ فرمایا اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہے۔ روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچے، مواج شریف میں حاضری ہوئی۔ مرشد کامل مرید کامل کو لے کر جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا معین، بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو۔ سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں میں نے نہایت ادب سے عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہاں بھی سلطان الہند غریب نواز کو پیش کیا گیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کس نے پیش کیا؟ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، اور یہاں سے بھی آپ کو قبولیت کی سند مل گئی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ بارگاہ رب العزت اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو قبولیت کی سند مل جائے وہ مقبول نہ ہو تو پھر کون مقبول ہو؟ پوری کائنات میں پھر ان کے نام کا ڈنکا بجا، اور ایسا بجا کہ آج وصال مبارک کو عرصہ دراز گزر چکا ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک روایت کے مطابق وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ خواجہ صاحب پیر مرشد کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، کچھ عرصے پیر مرشد کی خدمت میں رہے، اور جب حکم ہو گیا تو اب تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ ساری عمر پیر و مرشد کی خدمت میں ان کے قدموں میں گزار دوں، لیکن حکم ربی، حکم بارگاہ رسالت اور حکم مرشد یہی تھا کہ اب تم ہندوستان جاؤ اور تبلیغ کرو۔ سلطان الہند غریب نواز
روانہ ہو گئے۔ لاہور کے راستے آپ ہندوستان کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے چند روز حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، مزار مبارک پر چلہ کیا، 40 دن معتکف رہے، 40 دن، اور بیٹھے کہاں؟ جہاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدم شریف جس جانب ہیں اسی جانب سلطان الہند غریب نواز چلے کے لیے بیٹھے۔ آج بھی آپ کا حجرہ مبارک موجود ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ولی کے قدموں سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ 40 دن آپ نے معتکف رہ کر چلہ مکمل کیا، اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے فیض و برکات، روحانی تصرفات، امانتیں، جو کچھ بھی عطا کرنا تھا سلطان الہند غریب نواز کو عطا کر دیا۔ اور جب وہ عطائیں، وہ بخششیں، وہ تمام روحانی نعمتیں سلطان الہند غریب نواز کو ملی، تو وہاں سے جاتے ہوئے ایک شعر آپ کی زبان پر آیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش اے خزانہ بخشنے والے، فیض عالم تیرا فیض تمام عالم کے لیے، مظہر نور خدا تو خدا کے نور کا مظہر، ناقصارا پیر کامل تو ناقصوں کے لیے کامل پیر ہے، کاملارا رہنما اور کاملوں کے لیے رہنما ہے۔ ایسا شعر سلطان الہند غریب نواز کی زبان مبارک سے جاری ہوا کہ لوگوں نے کتنی منقبتیں، کتنے اشعار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی شان میں لکھے اور اب تک لکھ رہے ہیں، لیکن جو شہرت اس شعر کو حاصل ہوئی وہ کسی کو حاصل نہیں۔ جو مقبولیت اس شعر کو حاصل ہوئی وجہ یہ تھی جس کا یہ شعر تھا وہ خود داتا صاحب کی بارگاہ میں مقبول تھا، وہ بارگاہ رسالت میں مقبول تھا، وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول تھا۔ اسی لیے جو شعر ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا وہ ایسا مقبول ہوا کہ آج بھی یہی شعر جتنا مقبول ہے کوئی شعر اتنا مقبول نہیں، اور ایسا جامع شعر ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات، ان کی شخصیت، ہر چیز کو اس میں سمو دیا اور بتا دیا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں اور کاملوں کے بھی رہنما۔ ایسا نہیں کہ کوئی کامل آئے تو وہ سمجھے کہ میں کامل ہو چکا، اب مجھے داتا صاحب کی ضرورت نہیں۔ ناقصوں کے لیے تو کامل پیر ہیں، جو ناقص آئے گا کامل بن جائے گا، لیکن کاملوں کو بھی رہنمائی یہیں سے ملے گی۔ یہ عظیم الشان شعر سلطان الہند غریب نواز کا ہے اور آج تک یہ مشہور ہے، اور بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ اسی شعر کو اگر اپنے ورد زبان رکھا جائے اور ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ بہر صورت سلطان الہند غریب نواز کی منزل اجمیر شریف تھی۔ حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ۔ اس دور میں ہندوستان کفر، شرک، بت پرستی، جہالت، ان تمام چیزوں کا مرکز تھا۔ اسلام کا نام لینا وہاں پر جرم تھا۔ ہر طرف بت پرستی تھی، بت بناتے تھے، سامنے رکھتے تھے، پوجتے تھے، مندر تھے، اور بہت ساری چیزیں وہاں پر تھیں۔ اجمیر پہنچے۔ اجمیر دو پہاڑوں کے درمیان تارا گڑھ ایک خطہ ہے، اسے کہا جاتا ہے تارا گڑھ کی پہاڑی، آج بھی اجمیر شریف میں موجود ہے۔ محققین نے لکھا دو پہاڑوں کے درمیان یہ اجمیر شریف جو ایک شہر تھا وہاں پر یہ موجود تھا، اور اس کو اجمیر کیوں کہا گیا، اس شہر کا نام اجمیر کس طرح پڑا؟ مولانا معینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت اجمیر ان دو پہاڑوں میں آباد تھا جہاں تارا گڑھ کا قلعہ اب بھی موجود ہے، اور اس پرانے شہر کی پناہ گاہ بھی ابھی تک وہاں پر قائم ہے۔
فرماتے ہیں کہ دوسری صدی عیسوی میں آجا نام کے ایک راجا نے یہ شہر بسایا تھا، جو اجے پال کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس شہر کا اصلی نام آجا میر تھا۔ آجا سنسکرت زبان میں سورج کو کہتے ہیں اور میر پہاڑ کو کہتے ہیں، مگر یہاں آجا سے مراد راجا ہے، یعنی راجا کا پہاڑ۔ یہ محققین کی تحقیق ہے، لیکن مرور ایام کے ساتھ ساتھ وہ آجا میر سے ہوتے ہوتے اجمیر ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے اجمیر کی زمین پر قدم رکھا، ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، جہالت ہے۔ ایک مرد قلندر اپنے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے جہاں پر اسلام کا نام لینا بھی گناہ ہے، جرم ہے۔ ایک درخت کے نیچے اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اس وقت کے نجومیوں نے راجا پرتھوی راج کو یہ بتایا تھا کہ ایک شخص اجمیر میں داخل ہونے والا ہے۔ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ جب وہ یہاں قدم رکھے گا تو بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا دورہ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں گے اور یہ تمہارا دین، یہ ہندو مذہب، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بعض کتب میں یہاں تک لکھا کہ ان نجومیوں نے خواجہ صاحب کا حلیہ ایک کاغذ پر بنا کر اس راجا کو پیش کر دیا۔ اس حلیے کا انسان، آدمی اس شہر میں آئے گا جو ان قریب آنے والا ہے، لہذا اسے داخل نہ ہونے دیا جائے، اور اگر داخل ہو جائے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے یا شہر بدر کر دیا جائے۔ مختلف قسم کی باتیں انہوں نے راجا سے کی۔ راجا نے حکم دے دیا۔ سلطان الہند غریب نواز اجمیر میں داخل ہوئے، ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹے۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے چند درویش تھے، مریدین تھے، وہ بھی وہاں پر آرام فرما ہوئے۔ راجا کے سپاہی آئے، اے درویشوں یہاں سے ہٹو، فقیروں یہاں سے جگہ چھوڑو، کیوں؟ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا بھئی ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں، اس درخت کے سائے میں آرام کریں گے پھر چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، یہاں سے ہٹو، ابھی راجا کے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ صاحب نے مریدین سے فرمایا اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، لیکن جب جانے لگے تو ایک جملہ زبان سے فرمایا، راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں تو اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے، ایک دوسرے مقام پر تشریف فرما ہو گئے، مریدین بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ راجا کے سپاہیوں نے، خادموں نے اونٹوں کو لا کر اس جگہ بٹھا دیا، اونٹ آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گویا جیسے زمین نے اونٹوں کے پیر پکڑ لیے، جب ان کو اٹھاتے ہیں تو اٹھتے نہیں۔ ہزار کوششیں کر لی، ان کو مارا پیٹا، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زمین ان کو اٹھنے نہیں دیتی۔ جا کر راجا کے پاس کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے، ایک فقیر آ کر بیٹھا تھا، ہم نے اس کو ہٹا دیا اور اس نے جاتے وقت یہ کہہ دیا کہ اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اونٹوں کو اٹھاتے ہیں تو اٹھتے نہیں۔ کہا جاؤ اسی فقیر کے پاس، گئے، جا کر معافی مانگی، فرمایا جاؤ اونٹ اٹھ جائیں گے۔ آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سارے کے سارے اونٹ کھڑے، اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ یہ آپ کی پہلی کرامت تھی اجمیر میں۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا، ایک آیا مسلمان ہو گیا، دوسرا آیا مسلمان ہو گیا، تیسرا آیا مسلمان ہو گیا۔ آپ کی نکاح میں یہ تاثیر تھی کہ آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ اول مرید قطب الدین بختیار کاکی، جو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سلطان الہند غریب نواز ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر ان کے سامنے آتا، ایک نگاہ بھر کر اس کو دیکھتے تو ظاہر کو بھی پاک فرما دیتے، باطن کو بھی پاک فرما دیتے۔
ایک ہی نگاہ میں اس کے دل کی کایا پلٹ دیتے، کفر دور ہو جاتا، اسلام داخل ہو جاتا، دل کی سیاہی دور ہو جاتی، ایمان کی روشنی اسلام میں داخل ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی آپ کی خدمت میں آتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ راجہ پریشان ہے، اس کے حواری پریشان ہیں، حضور اگر یہی کیفیت رہی تو یہ جو ایک مسلمان درویش، ایک مسلمان فقیر یہاں آ کر بیٹھا ہے، یہ تمام آبادی اس کی طرف جا رہی ہے، تمام لوگ اس کی طرف کھنچ رہے ہیں، جو چاہتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہندو مذہب ختم ہو جائے گا، یہ بت پرستی ختم ہو جائے گی، اسلام کا دور دورہ ہوگا، اور جو نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے پھر یہی ہوگا۔ تو راجہ نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کریں کہ اس کا پانی بند کر دیں۔ پانی ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے، انسان کو پینے کے لیے چاہیے، نہانے کے لیے چاہیے، اور بہت ساری ضروریات کے لیے پانی ضروری ہے۔ جب ان کا پانی بند ہو جائے گا، یہ فقیر، اس کے حواری جو اس کے ساتھ خود بخود روانہ ہو جائیں گے، یا پھر یہ پیاسے مر جائیں گے۔ راجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اجمیر میں اس وقت صرف ایک تالاب جس کا نام آنا ساگر، اجمیر کی جو بھی آبادی تھی سب وہیں سے پانی لیتے تھے۔ راجہ نے سپاہیوں کو حکم دے دیا، مسلح ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اجمیر کی پوری آبادی پانی لے سکتی ہے، لیکن یہ فقیر معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مریدین معتقدین جو بھی ان کے ساتھ ہیں، کسی کو ایک قطرہ پانی نہ ملے۔ کھڑے ہو گئے۔ اب جو پانی آپ کے پاس تھا، مریدین نے استعمال کیا، آپ نے استعمال کیا، ظاہر پانی ختم ہو گیا۔ وضو کے لیے پانی چاہیے تو غسل کے لیے چاہیے، پینے کے لیے چاہیے۔ مریدین نے عرض کی حضور پانی ختم ہو چکا، نماز کا وقت قریب ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے، وضو نہیں تو نماز نہیں، کیا کریں گے؟ ایک پیالہ نکالا اور مرید سے کہا کہ یہ لے جاؤ۔ جو سپاہی وہاں کھڑے ہیں ان سے کہنا کہ صرف ایک پیالہ ہمیں چاہیے، اس کے بعد ہم تم سے نہیں مانگیں گے۔ چلے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، راجہ کا حکم ہے کہ ان کو پانی نہ دیا جائے، ہم تمہیں ایک پیالہ بھی پانی کا نہیں دے سکتے۔ مرید نے کہا بھائی اس کے بعد ہم تم سے نہیں مانگیں، ہمارے پیر و مرشد نے کہا ہے صرف ایک پیالہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ ایک پیالے سے کیا ہوگا، ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، ایک پیالہ تو ایک آدمی پی جائے گا، چلو ان کو دے دو۔ وہ پیالہ جو سلطان الہند غریب نواز نے اپنے مرید کو دیا تھا، سپاہی نے اس سے لیا، آنا ساگر سے پانی بھرا اور پیالہ مرید کو دے دیا۔ وہ لے کر چلا، خواجہ غریب نواز تک پہنچا، آپ نے اس پیالے کو اپنے سامنے رکھا، اپنی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی روحانیت سے آنا ساگر کا سارا پانی اسی پیالے میں کھینچ لیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہاں پانی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل وہ تالاب جو تھا خشک ہو گیا۔ لوگ حیران۔ اب سپاہی جو کھڑے ہیں وہ وہاں پر پیاسے ہیں اور یہاں ایک پیالے سے سارے مریدین سیراب ہو رہے، ایک ہی پیالہ ہے، سب اسی میں سے پانی لے رہے ہیں، لیکن اس پیالے میں پانی کی کوئی کمی نہیں، جبکہ آنا ساگر تالاب جو تھا وہ بالکل خشک ہو گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی اور آبادی کو پانی نہیں ملا تو لوگ پھر بے چین ہو کر راجہ کے پاس پہنچے۔ پرتھوی راج سے کہا حضور یہ تو عجیب بات ہے، یہ تالاب خشک ہو چکا ہے، اور وہاں دیکھو تو وہ فقیر جو مسلمان درویش آ کر بیٹھا ہے، ایک پیالے سے سب سیراب ہو رہے ہیں۔ راجہ نے کہا جاؤ جا کر پھر اسی فقیر سے کہو۔ پھر یہ روتے پیٹتے عورت مرد بچے سب گئے، خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دی، معافی مانگی۔ فرمایا ہم نے تو ایک پیالہ مانگا تھا۔ کہا حضور وہ تو پیالہ تھا لیکن سارا پانی تو اسی میں ہے۔ اچھا، فرمایا جاؤ یہ پیالہ دوبارہ الٹ دو۔ مرید وہ پیالہ لے کر گیا اور پانی آنا ساگر میں الٹ دیا۔ جب الٹا دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد آنا ساگر موجیں مارنے لگا، پھر اسی طرح وہ پانی سے لبریز ہو گیا اور آبادی پھر پانی سے سیراب ہو گئی۔ ایک مثل مشہور ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ ایک مثال دی جاتی
لیکن میرے خواجہ کی شان یہ تھی کہ اس مثال کو حقیقت بنا کر انہوں نے دکھا دیا اور اتنے بڑے تالاب کا پانی ایک پیالے میں بند کر کے بتا دیا کہ روحانیت والے کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر چاہے تو پورے تالاب کا پانی اس پیالے میں کھینچ لے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ راجہ پھر بھی پریشان تھا، کیونکہ اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، دین اسلام پھیل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ آخر اس نے ایک حربہ اور استعمال کیا، جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس مسلمان فقیر کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک شادی دیو، اس کا نام تھا شادی دیو، برہمن، ہندوؤں کا بڑا سردار، بڑا گرو آپ کہیں یا جو بھی کہیں، مندر میں تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے، جا کر کہا ایک مسلمان فقیر آ کر بیٹھا ہے اور اس طرح دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جو بھی جاتا ہے مسلمان ہو جاتا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ وہ وہاں سے نکلا اور میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑا جادو ہے۔ چلتے چلتے وہ آپ کی طرف آیا، جیسے قریب پہنچا غریب نواز نے ایک نگاہ صرف اس پر ڈالی، اسی وقت قدموں پر گر گیا۔ اس کے جسم پر ایک کپ کپی، ایک لرزہ طاری ہو گیا اور وہیں سر جھکا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی بحث و تکرار ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لوگ اور پریشان کہ یہ تو گیا تھا اس مسلمان فقیر کو یہاں سے نکالنے کے لیے، یہ تو خود ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، یہ تو خود ہی مسلمان ہو گیا، خود ہی مرید ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ آئے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا، ڈنڈے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، آج ہم جا کر اس مسلمان فقیر کو ختم کر دیں۔ چلتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، مریدین خوفزدہ ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ مسلح ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ کثیر تعداد میں لوگ چلے آ رہے ہیں۔ ان کی مرضی کیا تھی اور ان کا منصوبہ کیا تھا کہ سب جا کر یک بارگی حملہ کریں گے، اس فقیر کو، اس کے مریدین کو سب کو یا تو مار کے بھگا دیں گے یا بالکل جان سے ہی ختم کر دیں۔ لیکن اللہ جسے باقی رکھنا چاہے اور جس کی حفاظت کرنا چاہے، اسے کوئی بھی ادنا سی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ سلطان الہند غریب نواز اپنی مرضی سے اجمیر نہیں آئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آئے تھے، اپنے پیر و مرشد کی روحانیت لے کر آئے تھے، بزرگان دین کے روحانی تصرفات اور روحانی طاقت لے کر آئے تھے۔ مریدین نے عرض کی حضور یہ تو ہمارے قریب آ رہے ہیں، یہ سب مسلح ہیں۔ جب وہ لوگ اور زیادہ قریب ہوئے، سلطان الہند غریب نواز نے وہیں سے مٹی اٹھائی اپنی مٹھی میں اور کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ جس کے وہ مٹی لگی، وہ ذرات لگے، وہ دیوانہ اور پاگل ہو کر وہاں سے بھاگا۔ کوئی لرزتا ہوا گر گیا، کوئی کپ کپانے لگا، کوئی بھاگ گیا، عجیب کیفیت ان کی ہو گئی۔ پھر وہ سارے کے سارے حاضر ہو کر معافی کے خواستگار ہوئے، نہ صرف معافی مانگی بلکہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ راجہ نے کہا اس طرح یہ مسلمان فقیر نہیں جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جو حربہ استعمال کرتے ہیں اسی کا الٹ ہو جاتا ہے۔ ایک شادی دیو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا، لوگ مارنے کے لیے گئے وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اجمیر مسلمانوں کا ایک عظیم مرکز بن جائے گا۔ پھر ایک جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے کہا تم جا کر اس فقیر کو اجمیر سے نکالو، زندہ یا مردہ، یا تو ختم کر دو یا پھر زندہ ہی سے اجمیر سے نکال دو۔ جب سے یہ فقیر اجمیر میں آ کر بیٹھا ہے تو یہاں پر یہی سلسلہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو میں بہت آرام سے کر سکتا ہوں۔ گیا جا کے کہتا ہے بابا تجھ میں کیا کمال ہے؟ سلطان الہند غریب نواز نے فرمایا فقیر میں کوئی کمال نہیں، اگر تجھ میں کوئی کمال ہے تو دکھا۔ اس نے پہلے کچھ پڑھ کر پھونکا تو آگ لگ گئی۔ اچھا، جب آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو اپنی روحانیت اور علم سے آپ نے جان لیا تھا کہ یہ جادوگر ہے اور یقیناً یہ مقابلے کے لیے آیا۔ تو ایک چھڑی اٹھا کر ایک گول دائرے کی شکل میں زمین پر نشان لگا دیا
خود اس کے اندر بیٹھ گئے، مریدین کو اس کے اندر بٹھا لیا، فرمایا کوئی شخص بھی اس دائرے سے باہر نہ نکلے، بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ مریدین بیٹھ گئے۔ جب اس نے پڑھ کر پھونکا اور آگ لگائی، آگ بڑھتے 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 قریب آئی، مریدین گھبرا گئے، فرمایا فکر کی بات نہیں ہے، یہ آگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آگ بڑھتے بڑھتے قریب آئی، لیکن جیسے ہی اس دائرے کے قریب آئی جو سلطان الہند غریب نواز نے لکڑی سے زمین پر بنایا تھا، وہ آگ ختم ہو۔ اسی طرح اس نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن کر پھن اٹھا کر آگے بڑھی۔ مریدین گھبرائے کہ چاروں طرف سے وہ سانپ آگے بڑھ رہے ہیں، فرمایا فکر نہ کرو، یہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بڑھتے بڑھتے جیسے ہی دائرے کے قریب آئے وہ سب کے سب ختم ہو۔ غرض یہ کہ اسی طرح جو وار وہ کرتا رہا، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے علم اور روحانیت سے اس کو ختم فرماتے رہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا، اس نے کہا بابا تجھ میں کیا کمال ہے؟ فرمایا کوئی کمال نہیں، تیرے اندر کوئی کمال ہے تو دکھا دے۔ اس کے پاس ہرن کی کھال تھی، اس نے وہ فضا میں پھینکی جو معلق ہو گئی، چھلانگ لگا کر اس پہ بیٹھا اور وہ اڑنا شروع ہو گئی۔ وہ کھال جس پہ وہ بیٹھا تھا فضا میں معلق ہے اور اڑ رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے آگے کی جانب۔ اس نے کہا بابا میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ تمام لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں، مجمع ہے، مریدین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب اس کا کمال دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تب میرے خواجہ نے اپنی نالین کی طرف دیکھا، ایک نظر کی اور فرمایا کیا دیکھتی ہو، جاؤ اور جہاں ملے مارتے ہوئے لے آؤ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا سلطان الہند غریب نواز کی وہ نالین فضا میں بلند ہوئی اور اڑتے اڑتے وہاں پہنچی جہاں تک وہ پہنچ چکا تھا، اور اس کے سر پر پڑنے لگی، یہاں تک کہ اس کو واپس لا کر خواجہ کے قدموں میں ڈال دی۔ اس کی وہ پرواز ختم ہو گئی۔ جب یہ ہوا، سلطان الہند غریب نواز نے فرمایا یہ کمال ہے تیرے اندر، یہ تو اس فقیر کی جوتیوں میں ہے۔ اس کا سارا کمال، اس کا سارا جادو سب ختم ہو گیا، اور جب بالکل خالی ہو کر قدموں میں پڑا تھا تو پکار رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ سلطان الہند غریب نواز کا مرید بھی بن گیا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے اس کی تربیت فرمائی اور پھر اسے کسی مقام پر مقرر فرما کر تبلیغ دین کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ شان ہے سلطان الہند غریب نواز کی۔ ایک شخص آیا جو بغل میں خنجر دبا کر آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں خاموشی سے جاؤں گا، گفتگو کے بہانے جب قریب پہنچوں گا تو اس خنجر سے حملہ کروں گا اور اس فقیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ اس نے وہ خنجر اپنے بغل میں رکھا اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے غریب نواز کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیگر لوگ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے اس کی طرف نظر کی، فرمایا کیوں بیٹھا ہے؟ جس ارادے سے آیا ہے وہ کر لے، خنجر لے کر آئے نا ہمیں مارنے کے لیے، تو آ جا، آگے بڑھ کر مار دے۔ یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا کہ اس پر ایک خوف، ایک دہشت طاری ہوئی، کپ کپانے لگا اور خنجر بغل سے گر گیا، اور آگے بڑھ کر قدموں پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح دیگر کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں۔ آپ نے اپنے علم سے، اپنی روحانیت سے، اپنے کرامات اور کمالات سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آپ کی بارگاہ میں ہندو بھی آتے تھے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آتے تھے، سب کی مدد فرماتے تھے، سب کی فریاد رسی کرتے تھے۔ اپنے اخلاق سے آپ نے اسلام پھیلایا۔ جس وقت وہاں پر قدم رکھا ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور جب سلطان الہند غریب نواز کا وصال ہوا 99 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے تھے پورے ہندوستان میں۔ دور دور سے اجمیر آ کر مسلمان ہوتے تھے، اور سلطان الہند غریب نواز کی شان یہ تھی کہ جس کو نگاہ بھر کر دیکھ لیا اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، اس کے باطن کو بھی پاک کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، مسلمان بادشاہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں تلوار سے پھیلا، ہاں ضرور تلوار سے پھیلا،
لیکن وہ تلوار اخلاق کی تلوار تھی، وہ تلوار تصوف کی تلوار تھی، وہ تلوار غریب نواز کی نگاہ تھی کہ جس پر وہ نگاہ پڑ گئی وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کسی کو زور زبردستی کر کے کبھی بھی اس کے مذہب سے، دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کسی کے سر پر تلوار رکھ دیں، گردن پہ تلوار رکھ دیں، ابھی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، ہو سکتا ہے موت کے ڈر سے وہ کر لے، لیکن اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ جب آپ کی قید سے آزاد ہوگا تو پھر اپنے مذہب پر ہو جائے گا۔ مسلمان بادشاہوں نے بھی جو علاقے فتح کیے، ان غیر مسلموں کو تلوار کے ذریعے مسلمان نہیں کیا، انہوں نے بھی عدل اور انصاف کر کے اخلاق کے ذریعے مسلمان کیا۔ اور مسلمان صوفیوں نے، جن میں سب سے بڑا نام سلطان الہند ولی الہند خواجہ خواجگاہ معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ ونور اللہ مرقدہ کا ہے کہ آپ نے اپنے علم سے، روحانیت سے، کمالات سے، کرامات سے، روحانی تصرفات سے اور اپنے اخلاق سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ کیفیت یہ تھی، انیس الارباح اور دیگر کتب میں آپ کے لباس کے متعلق لکھا ہے کہ 2 چادریں آپ کا لباس، جس طرح کے احرام میں پہنتے کہ ایک نیچے باندھ لی اور ایک اوپر سے اوڑھ، یہی 2 چادریں سلطان الہند غریب نواز کا لباس، اور اس میں اگر وہ کپڑا پھٹ جاتا تو کسی بھی کپڑے کا پیوند اس میں لگا لیتے۔ ضروری نہیں کہ سفید چادر ہو تو سفید ہی کپڑا ملے، پیلے رنگ کا مل گیا، کالے رنگ کا مل گیا، جس رنگ کا کپڑا ملا اسی کپڑے کا پیوند لگا لیا۔ وہی 2 چادریں، بہت قلیل مقدار میں غذا استعمال فرماتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک دن خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا معین الدین تم نے ہماری ساری سنتوں پر عمل کیا اور ایک سنت چھوڑ دی۔ جب یہ اشارہ ہوا تب سلطان الہند غریب نواز نے شادی کی اور آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ کے صاحبزادگان بھی، ان کے مزارات اجمیر میں بھی ہیں اور دیگر مقامات پر ہیں۔ سلطان الہند غریب نواز نے پوری زندگی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی اور تبلیغ دین میں گزاری اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ آج بھی وہ مرکز ہے اور قیامت تک آپ کا مرکز رہے گا۔ 97 برس کی عمر میں اور بعض روایت کے مطابق 99 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خود نماز کی امامت فرماتے تھے۔ لوگوں سے ملنے کا ایک وقت تھا، عبادت کا وقت تھا، لوگوں کی فریاد رسی کا وقت تھا، مریدین کی تربیت کے لیے وقت تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے مینیج کی ہوئی۔ حجرہ مبارک تھا، اس میں رہتے تھے۔ جب اقامت کا وقت ہوتا تو اس سے قبل تشریف لا کر مصلی امامت پر رونق افروز ہوتے، امامت فرماتے اور اس کے بعد دوبارہ حجرے میں تشریف لے جاتے۔ جب مریدین کی تربیت کا وقت ہوتا تو باہر تشریف لاتے، جو وقت آپ نے مقرر کیا تھا مریدین کی تربیت فرماتے، روحانی تربیت فرماتے اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لے جاتے۔ جب تبلیغ دین کا وقت ہوتا، جہاں جانا ہوتا تشریف لے جاتے، پھر آ کر حجرے میں تشریف لے جاتے۔ جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا، فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حجرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ مریدین نے سوچا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ بالکل نماز کے قریب تشریف لائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، سب کی نگاہیں لگی ہیں، لیکن حجرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ اقامت ہو گئی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تب لوگوں کو تشویش ہوئی۔ جب جا کر جھانک کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ سو رہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت نے وصال فرما لیا ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے اور حضرت مصلی پر موجود نہ ہو۔ جب دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ بالکل ایسے آپ آرام فرما ہیں جیسے سو رہے۔ لیکن ایک کمال کی بات یہ تھی
کہ پیشانی مبارک پر سبز حروف سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں مرا۔ یہ جلی حروف میں سبز رنگ سے آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا تھا، جو سب نے پڑھا۔ پھر پورے اجمیر میں یہ خبر پھیل گئی، آپ کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، اور اسی مقام پر اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی جہاں پر آپ عبادت اور ریاضت فرمایا کرتے تھے۔ معتبر روایت کے مطابق 6 رجب 627 ہجری مطابق 21 مئی 1220 عیسوی 97 یا 99 برس کی عمر میں سلطان الہند غریب نواز نے وصال فرمایا۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا معین الدین چشتی آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی، سمجھ گئے۔ جب اجمیر پہنچے دیکھا تو اسی تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بارگاہ رسالت میں بھی مقبول تھے، بارگاہ رب العزت میں بھی مقبول تھے۔ سلطان الہند غریب نواز نے پوری زندگی تبلیغ دین میں گزاری اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ 2 چادریں استعمال کرتے تھے، قلیل مقدار میں غذا کھاتے تھے، کوئی بہت بڑا محل یا کوئی بہت بڑا مکان نہیں تھا، ایک جھوپڑی نما عبادت خانہ تھا، کمرہ تھا جس میں رہتے تھے۔ لیکن کیفیت یہ تھی کہ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پیشانی کو جھکانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں الہامات خواجہ معین الدین، انیس الارواح، کشف الاسرار، المعروف معراج الانوار، رسالہ تصوف منظوم، رسالہ آفاق و انفس اور دیوان معین۔ یہ 6 کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں جو آپ نے تحریر فرمائیں۔ آپ نے مریدین کی تربیتی نشستوں سے خطاب فرمایا اور آپ کے وہ ملفوظات آپ کے مرید کامل، آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ اول قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وہ تحریر فرمائے، یعنی ان سب کو آپ نے لکھا۔ فرماتے ہیں پیر و مرشد نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع اور عاجزی، یہ جس شخص میں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ ایک مقام پر فرمایا عارفین آفتاب کی مانند ہیں جو دنیا میں چمکتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا جو بھوکوں کو سیر کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 7 حجاب پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کو دوزخ سے خلاصی ملتی ہے، بہشت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا خدا کے نزدیک اس سے بہتر کوئی اطاعت نہیں۔ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کون سی اطاعت؟ فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت براری اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی نیک کام نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص کلام اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن کریم کو دیکھنے کا اور دوسرا اسے پڑھنے کا۔ آپ کے ملفوظات اور ارشادات جو آپ کے مریدین نے جمع کیے
وہ تو بہت سے ہیں، ہم نے چند آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہم نے سلطان الہند غریب نواز کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کی حیات مبارکہ ایک بحر ذخار ہے جو ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ چند خاص کرامات اور چند خاص واقعات آپ کے سامنے پیش کریں۔ اجمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں آج جو بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ سلطان الہند غریب نواز کی کوششوں، محنت اور تبلیغ دین کا نتیجہ ہے۔ جس وقت آپ نے قدم رکھا تھا ہر طرف کفر، شرک، بت پرستی، جہالت کا اندھیرا، اور جب وصال فرمایا تو 99 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ اجمیر سے جو روشنی نکلی اس نے پورے عالم اسلام کو منور کیا اور آج تک منور کر رہی ہے۔ سلطان الہند غریب نواز کل بھی سلطان الہند تھے، آج بھی سلطان الہند ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک سلطان الہند رہیں گے۔ ہندوستان میں کتنی سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 4 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے۔ مغلیہ دور کی طرف آپ چلے جائیں تو 20 سال 30 سال بھی لوگوں نے حکومت کی، 40 سال حکومت کی، لیکن بالآخر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ تھے ان کی حکومت تھی، ان کا حکم چلتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، وہ سلطان کہلاتے تھے۔ لیکن جب وہ بادشاہ چلے گئے، وہ صدور، وہ وزرائے اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا زندگی ہی میں ہی ان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہو گئے۔ لیکن سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی روحانی سلطنت عطا فرمائی اور سلطان الہند ایسا بنایا کہ ہندوستان میں کتنی سلطنتیں آئیں ختم ہو گئیں، لیکن میرے خواجہ کی سلطنت اسی طرح، ان کی شان اسی طرح ہے۔ اور آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہ، صدور، وزرائے اعظم اپنی پیشانی کو اجمیر جا کر خواجہ کی چوکھٹ پر جھکانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی شان یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور آپ کا فیض جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک انگریز عورت ہندوستان آئی، اجمیر گئی، اور وہ ویل ایجوکیٹڈ تھی، اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ وہ صحافی بھی تھی۔ اجمیر میں جب اس نے آپ کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور یہاں سے ہو کر واپس وہ اپنے ملک انگلستان پہنچی تو اس نے لکھا، میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے جو زندہ لوگوں پر حکومت کر رہی۔ غور کیجئے، ایک غیر مسلم عورت لکھ رہی ہے، میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی جو زندہ لوگوں پر حکومت کر رہی۔ حقیقت حال یہی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی حکومت اس وقت بھی تھی جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں حیات تھے، اور جب آپ نے پردہ فرما لیا آج بھی آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت اسی طرح۔ دنیاوی بادشاہ لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ روحانیت کے بادشاہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کے وصال کو کتنا ہی عرصہ گزر جائے، ان کے روحانی تصرفات اور زیادہ بڑھتے ہیں، ان کی محبت اسی طرح لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ اجمیر کی جو رونق آج سے 50 سال پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہیں، اور انشاءاللہ 50 سال کے بعد بلکہ تا قیامت اسی طرح رہے گی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کے مرقد مبارک پر اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ملفوظات، ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔